جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کے مقابلے کے اندر جنگ یمامہ لڑی گئی۔ اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ ہے۔ اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، نبوت میں انہوں نے آ کے اختلاف کیا، تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر، تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ۔ اور بدایہ والنہایہ کے لفظ ہیں کہ نادا بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمدا ہو، سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے، ان لفظوں سے پکارنے لگے۔ اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمدا ہو، یا محمدا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ادب المفرد کے اندر۔ تو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا۔ تو حضرت جو ہے وہ ابن عمر نے کہا فقالا یا محمدا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا پاؤں فوراً ٹھیک کر دیا۔ تو یہ امت کا معمول ہے، اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو جو حضور سے مانگتے ہیں حضور ان کے دامن گوہر مراد سے بھر دیتے ہیں اور رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے۔ جنگ یمامہ میں تو صحابہ کا نعرہ یہ تھا یا محمد یا رسول اللہ۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا گیا۔ ایک صحابی کا پاؤں سو گیا تو اس نے یا محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یا رسول اللہ کے قائل ہیں اللہ کے فضل سے۔ میرا یوٹیوب پہ میرے کلپ سب سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ صحیح عقیدہ۔ ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، قبر رسول پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ نماز والا ایھا النبی بخاری مسلم سے ثابت ہے، قبر رسول والا الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، سن کبریٰ البیہقی میں، الموطا امام مالک میں ہے کہ قبر رسول پہ صحابہ کرام السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے۔ یا رسول اللہ سے کوئی نہیں چڑھتا، اس کے پیچھے جو عقیدہ کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ علیہ السلام خود سن رہے ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں، اس سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے۔ آپ اس میں میرا کلپ دیکھ لیں تو یہ بھی تاریخ ابن کثیر میں واقعہ ملتا ہے جنگ یمامہ والا، سند کوئی نہیں ہے اس کی، پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ لگائیں، ضرور لگائیں، ہمیں تو کوئی عرض نہیں ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت مدینہ کر کے آئے تو چھتوں پہ عورتوں نے چڑھ کے اور بچیوں نے جو ہے وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، اور نبی علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، ظاہر ہے آپ علیہ السلام سامنے موجود تھے۔ تو میں اس سے اگر کوئی کہتا نا آج ہم نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، لگائیں، عقیدہ وہ نہ رکھیں جو آپ کے بزرگوں نے بتایا، عقیدہ وہ رکھیں جہاں سے یا رسول اللہ آپ نے نکالا ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ سلام پہنچا دے گا۔ کہانی کراتے ہو، الفاظ وہاں سے نکالتے ہو، اگلے الفاظ چھوڑ دیتے ہو۔ حاضر و ناظر پہ میں نے مسئلہ نمبر 7 میں ان کی یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، آدھی کہانی درست ہے۔ اور ایک حدیث تو ایسی زبردست ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کرنے لگے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ ہمارے نبی تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم تیرے دین پر ثابت قدم ہیں، ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اس سے راضی۔ ٹھیک ہے؟ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اور شہید ہوتے وقت انہوں نے یہ بات کی ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتائی، آپ ظاہر افسردہ بھی تھے۔ تو اس سے 3 عقیدے کلیئر ہوتے ہیں۔ ایک تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ نہیں پکارنا بلکہ اللہ کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے، جبکہ دنیا میں حضور موجود ہیں۔ آج تو ویسے ہی جنتوں میں ہے نا، قبر مبارک میں، جنت کی زندگی میں۔ نمبر 2، یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا، یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے اے اللہ میرا پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچا دے۔ اور نمبر 3، علم غیب والا مسئلہ بھی حل ہو گیا، علم غیب بھی، استعانت بھی، اور حاضر و ناظر بھی۔ ورنہ اگر حاضر و ناظر مانتے تو وہ کہتے حضور تو ہمیں دیکھ ہی دیں، تو وہ دور سے کہتے یا رسول اللہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں،
اے اللہ ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ دروشی میں ہم یہی کہتے ہیں اللہم صلی اللہ۔ اور یہ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ فوت ہو چکے، میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، جب ان کا میں نے دفاع کیا تو میرے آفس کے کلیگ کو ملے تھے، انہوں نے کہا تھا میں نے انجینئر صاحب سے ملنا ہے، اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ان کے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی، میری وجہ سے نہیں ہوا، ویسے نیچرلی ہو گیا۔ تو وہ یہ جو پڑھتے تھے نا، ان کا بھی کیا قصور ہے؟ مفتی سعید نے لکھی ہے، فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے آپ پیغام نہیں پہنچائیں گے، اللہ کو کہیں گے اللہم صلی علی محمد۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں فرشتوں کو نہیں پکارا جاتا۔ السلام علیکہ ایھا النبی کہیں گے یا اللہم صلی علی محمد کہیں گے۔ فرشتوں کو ڈیوٹی آپ نے نہیں سائن کرنی، فرشتوں کو اللہ نے سائن کرنی۔ اور اسی میں عرض کر دوں، یہ جو مشکل کشائی والا عقیدہ ہے، اس میں میرا سمپل سوال ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی بزرگوں کی ہے یا انبیاء اور فرشتوں کی ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو میرا ایک سمپل سوال ہے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ آپ فرشتوں سے بارش مانگیں گے یا اللہ سے؟ بس اگر بالفرض مولا علی کی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کی ڈیوٹی لگائی ہو، کسی پیغمبر کی فرشتے کی لگائی ہو، تب بھی آپ ان کو جب مدد کے لیے پکاریں گے نا تو یہ شرک ہے۔ یہ سمپل فارمولہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی جنگ میں کہا المدد یا جبرائیل یا میکائیل، ٹھیک ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام جب سامنے موجود نہیں ہوں گے پھر ہم اپنے پرابلمز اللہ تک پہنچائیں گے۔ جب نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے، واللہ میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں تو آپ جا کے جناب عمرہ کر کے دعا مانگے، آپ رسول اللہ کے پاس جائیں، قرآن میں حکم ہے، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور اس حوالے سے جو کہتے ہیں ایک عرابی جو ہے قبر رسول پہ گیا، وہاں جا کے اس نے عرض کیا، اس میں یہ وہ لیٹا، خواب میں زیارت ہوئی۔ صاحب مدارک نے لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد ایک عرابی، ایک دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوا۔ آرزوؤں کا جہاں آباد کیے وہ کہاں سے چلا اور کشاں کشاں سفر کرتا ہوا یہاں آ پہنچا۔ شہر مدینہ میں پہنچتے ہی کسی نے اسے بتایا کہ حضور تو رحلت فرما گئے، تو وہ بہت زیادہ صدمے سے دوچار ہوا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ حضور کی قبر انور پہ آ گیا اور قبر انور کی مٹی لے کر کے اپنے سر پر ڈالتا ہے اور ساتھ روتا ہے، اور اس نے دردناک اشعار کہے، اے وہ مقدس ذات جو اس سرزمین میں دفن ہے، میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو وہ یہ عرض کرتا ہوا، روتا ہوا وہاں فریاد کر رہا تھا کہ میں تو معافی کے بغیر جاؤں گا نہیں۔ تو صاحب مدارک نے لکھا ہے فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، گنبد خضرا سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ امام عطبی نے لکھا ہے، کتاب الشامل میں بھی ہے، اور بھی لوگوں نے لکھا، تفسیر ابن کثیر مکی کی بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے، اور بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ اس پر متفق ہیں۔ اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے کچھ عرصہ بعد امام عطبی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضہ انور کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سوال کیا، اور اتنی ضد کی کہ جس طرح کوئی اڑی کر جاتا ہے تو اس طرح وہ بہت زیادہ ضد کرتا تھا اور بار بار کہتا تھا یہ تو مستغفرا لذنبی، میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں اور اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو وہ اس طرح بات کر رہا تھا۔ تو امام عطبی کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی تو حضور کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا قم یا عطبی، اے عطبی اٹھو اور اس عرابی کو، اس دیہاتی کو تلاش کرو، اور جب تمہیں مل جائے فبشرہ بالجنہ، میری جانب سے جنت کی بشارت دیتا ہو۔ یہ ابن کثیر نے بے سند روایت پیش کی ہے۔ آپ مجھے صرف ایک ایمانداری سے بتائیں کہ آپ نے وہ دین لینا ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، یا وہ دین جو آپ کو آپ کے بزرگوں نے دیا ہے؟ بتائیں۔ تو جب صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے تھے،
اور وسیلہ پنجابی والا نہیں، ان سے دعا کرواتے تھے وسیلہ شخصی، آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں۔ اس وقت ہمارے بریلوی لوگ کدھر تھے کہ وہ ان سے کہتے کہ بھئی رسول اللہ کی قبر پہ جا کے مانگ لیں؟ یہ آپ کیا وہابیوں والا عقیدہ دے رہے ہیں؟ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، پہلے ہم کرتے تھے، تو کیا اب رسول اللہ کی بزرگی کے آپ قائل نہیں رہے ہیں؟ ان کو پتا تھا اب رسول اللہ کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ اور مسلم شیعہ میں تو حدیث ہے، ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ پانی کا یہ پیالہ اس میں انگلیاں ڈالیں اور برکت جاری فرمائیں، تو انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ قبر رسول پہ میں حاضر ہوں، جس طرح وہ شیخ احمد رفاعی کا واقعہ لکھا ہے فضائل درود میں شیخ زکریا کاندلوی نے اور فضائل سنن میں، کہ وہ 555 ہجری میں کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالنے میں نے بوسہ دینا ہے، تو کہتے ہیں 90,000 کی موجودگی میں ہاتھ باہر نکل آیا۔ 90,000 کی موجودگی میں اگر ہاتھ باہر نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں اسے؟ 150-200 سے زیادہ بندہ نہیں دیکھ سکتا، یا تو ہے وہاں کیمرہ فٹ ہو اور باہر کوئی LCD بڑی بڑی سکرینیں ہوں۔ اور مسجد نبی میں تو 90,000 کا مجمع آج سے 100 سال پہلے بھی نہیں آتا تھا، یہ تو توسیع اب ہوئی ہے 80s کے اندر، سب کہانیاں ہیں۔ اور پھر سال لکھا ہے کہ وہ ان مجمع میں جو ہے نا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے، کول ہی ذکر کیتا جاتا ہے۔ یار میرا ایک معصومانہ سوال ہے، سیدہ فاطمہ تو حضور کی وفات کے بعد اس غم میں مر گئی ہیں کہ میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ پاؤں گی، ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ سے کچھ ضعیف حدیث ثابت کریں جو اس قبر کے 7 اجرے میں رہی ہیں 47 سال تک وفات کے بعد، 58 ہجری تک، کہ کبھی انہوں نے نبی اسلام کو قبر پہ ملاقات کی ہو۔ یار ملاقات ہوئی ہوتی تو یقیناً وہ ذکر کرتی۔ اچھا حضرت عائشہ کو خواب میں دیدار مصطفیٰ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو اور وہ چھپا جائے؟ صحابہ کرام تو ہر بات ظاہر کرتے ہیں، جن کو زیارتیں ہوئی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں زیارت ہوئی ہے۔ ابن عباس نے نہیں بتایا تھا کہ میں نے ایک دوپہر کو مسند احمد میں آتا ہے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ فرمایا میں کربلا میں صبح سے اپنے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، تو میں کانپ کے اٹھا۔ ابن عباس کہتے ہیں وہ دن اور وقت نوٹ کیا، اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم کے دن حسین ابن علی ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا۔ تو خواب تو انہوں نے بیان کیے ہیں، حضرت عائشہ کو خواب بتائیں۔ میں پوچھتا ہوں ایک نامعلوم عرابی کی آپ بات کر رہے ہیں یا ایک عام صحابی کی، میں حضرت عمر کا فتویٰ بخاری سے پیش کروں 1010 نمبر حدیث کہ اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان کے توسل سے دعا کرتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے۔ حضرت عمر کو یہ ساری حدیثیں بھول گئی تھی۔ اچھا اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ ایک بندہ عام صحابی اٹھا کے اسے خلیفہ راشد کے مقابلے پہ کھڑا کر کے اور پوری ڈاکٹرائن اور عقیدہ کرتے ہیں، جبکہ وہ روایتیں بھی مردود ہیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ نہ رکھیں کہ نبی علیہ السلام باقی کو رکھتا ہے اور وہ اس کو پھر ایک نہیں دونوں طرف سے روحانی ایکسپیرینس مانے یا پھر دونوں طرف سے جسمانی ایکسپیرینس مانے۔ ہم نے ایک دفعہ ایک نا سوشل ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا۔ یہ سوشل ایکسپیریمنٹ بھی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، وہ پیسے سٹ دیتے ہیں دور کیمرہ لے کے کھلوندے نے، اور جس نے ہی چکتا ہے نا پھر وہ بندہ میرے پہ بٹوا گرا تھا، تو تھوڑے مسلمان جتنے نے زیادہ تر وہ کہتے ہیں کوئی نہیں سامتا، پتہ ہی نہیں، بہت کم ہے۔ جو ہم نے بھی ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ایک بریلوی بھائی کے ساتھ، ہم نے اسے بتایا کہ یار ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی مبارک زبان اور ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے امتی امتی، دفنانے سے تھوڑی دیر پہلے۔ اس بندے کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ اس نے جو بات کی ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں واقعی یہ بات صحیح ہے، عشق دی گل ہے، انجوائے گا، حضور تے امتی امتی کرتے سن۔ ان کا ایک اور مولوی ہے، اس نے تقریر میں کہا بھی جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو ابھی موت نہیں آئی۔ وہ کہتا ہے کیڑا فلانا ٹینگا گستاخ رسول ہے، انہوں نے کہا ایڑا فلانا ٹینگا جنہوں تو پہ کہنا نہیں، ابو بکر صدیق دا خطبہ ہی بخاری وچ۔ اور حضرت ابو بکر کو بھی دیکھیں کیا تربیت ہے۔ مجھے بتائیں کسی شخص کی میت پہ اس کے لیے تعریفی کلمات کیے جاتے ہیں یا ایسے کلمات جس سے وہ کنڈیم ہو رہا ہو؟ تعریفی۔ تو وہاں تو سیدنا ابو بکر کو چاہیے تھا نبی علیہ السلام کی شانیں بیان کرتے کہ آپ کو اللہ نے شب معراج میں آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، انبیاء کی امامت کروائی۔ خطبہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا سخت ہے قرآن و حدیث کے مطابق، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ اور آپ دیکھیں
بغیر پروٹوکول کے رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. سیدھا سیدھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا, سیدنا و مولانا بھی نہیں لگایا, کیونکہ اس زمانے میں یہ اس طرح پروٹوکول کے بغیر بات کرنا گستاخی شمار نہیں ہوتا تھا. تو وہ جان لے کہ محمد فوت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا, وصال کا بھی نہیں. فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں. سر یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اس چیز کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ اپنی دعوت میں کامیاب ہوئے ہیں. جو ننگی توحید, ننگی تلوار والی توحید آپ دنیا میں لے کے آئے تھے, آپ اپنے جانسار صحابہ کو وہ ٹرانسفر کر کے گئے ہیں. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے. کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. حضرت ابوبکر وہ پھل ہیں جو درخت نبی علیہ السلام نے کی شکل میں لگا, اور قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ, اس میں ذکر ہے کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک کومپل نکلی اور پھر وہ پوری فصل تیار ہوگی اور کسان خوش ہوتا ہے, اور کسان کو نبی علیہ السلام کی مثال دی گئی اور یہ ساری فصل صحابہ کرام کی ہے. اچھا پھر حضرت ابوبکر وہاں پہ دوسری بات پھر اپنی دلیل میں کہہ رہے ہیں انک میتون وانہم میتون, قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں پڑھی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. پھر اگلی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل, محمد تو ایک رسول ہی تھے, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, اور پاکستان میں اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے, جو ثابت قدم رہے گا اللہ ان کو جزا دے گا. نبی علیہ السلام نے جو تربیت دی تھی, اور میں اس میں ایک پوائنٹ آج آپ مجھ سے گولڈن کوٹ لے جائیں, رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے, آج وہ عقیدت اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے نا تو وہ بریلوی ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے, وہ عقیدت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث ہے. سبحان اللہ. میں نے صدیوں کی ہزاروں صفحوں کی کتابوں کو ایک جملے میں سمو دیا. یہ جتنی عقیدت تھی آپ کی زندگی میں, آپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا کہ وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے, ٹھیک ہے جی, بال مبارک. لیکن جیسے ہی رسول اللہ قبر میں گئے ہیں, صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اب ہم نے قبر سے نہیں مانگنا, قبر کی مٹی نہیں چاٹنی, آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کرنا, اور اسٹرکٹلی توحید کو فالو کرنا ہے. جو آج اہل حدیث رونا روتے ہیں, جس کی وجہ سے اہل حدیث کو وہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں. تو جو عقیدت رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کرام کی رسول اللہ کے ساتھ تھی وہ بریلویوں میں ہے. ہم اس عقیدت کو غلط نہیں سمجھتے, ہم اس عقیدت کو عین ایمان سمجھتے ہیں, لیکن اس کو اس غلو کے درجے پہ نہ لے جائیں, اس کو اسی پروٹوکول کے ساتھ رکھیں. آج رسول اللہ زندہ ہوں تو واللہ میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے صلاۃ الحاجات پڑھیں. میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ بھی صحابہ کا مسئلہ ہوتا ہے سیدھا, یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی, آپ نے تو کبھی نہیں کہا یار کعبے جا کے 2 نفل پڑھ اللہ کو مانگ, آپ نیچے نہیں ہے بارش شروع. صحیح بخاری, ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی, کام کر کے وہ قلعے سے چھلانگ لگائی, پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ کے پاس آئے عبداللہ ابن عتیق, اور اپنی پگڑی اتار کے انہوں نے اپنی پنڈلی باندھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اسی ہونے تو پہلے کہتے یا رسول اللہ لت پنوا لی تھوڑے پیچھے ویکھ لو, آ کے پوری رپورٹنگ کی, یا رسول اللہ آپ نے جو کام کہا تھا بتایا تک نہیں کہ میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. وہ تو حضور نے لنگڑاتے ہوئے دیکھا تھا, فرمایا یہ کیا ہوا ہے, کہا یا رسول اللہ چھلانگ ماری تھی تو فرمایا ادھر لا. کہتے ہیں دوبارہ کبھی درد نہیں ہوئی. مولا علی کے بارے میں بخاری مسلم میں غزوہ خیبر پہ شعبہ چشم میں آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے نا, آج بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ. اس دنیاوی زندگی میں تو اس کا پروٹوکول دنیاوی زندگی والا تھا, جیسے ہی قبر میں گئے تو آخرت کا پروٹوکول شروع ہو گیا. پھر صحابہ کرام نے وہ عقیدت رکھی ہے جو آپ علیہ السلام کی ڈیمانڈ تھی. سر یہ فرق ہے, یہ چیز نبی علیہ السلام کو دنیاوی بادشاہوں سے, دنیاوی لیڈر سے ممتاز کرتی ہے
کہ دنیا میں اتنا کامیاب لیڈر کوئی نہیں آیا کہ جس نے ود ان 17 ایئرز جس کے فالورز نے پوری دنیا کو تلپٹ کر دیا، ہزاروں سال کی سلطنت روما اور پرشین امپائر، رومن امپائر الٹ کے رکھ دیا، اور ایک سٹیچو بھی نہیں اپنے پیغمبر کا بنایا. اور سر ان سے پہلے کے بڑے بڑے لیڈرز کے سٹیچوز موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، لیکن جو ان سے بڑا لیڈر آیا ہے اس کے فالورز نے اس کو دنیاوی لیڈر نہیں مانا، اللہ کا پیغمبر مانا ہے، اس کی تصویر بھی نہیں رکھی یار. ورنہ اس زمانے میں اتنے کاریگر لوگ تھے، تصویر بنانا کو مسئلہ تھا، کتنے مصور تھے جو تصویریں بناتے تھے. یار ایک ہی تصویر ہمارے لیے رکھ لیتے، چلو ہم زیارت ہی کر لیتے. لیکن وہ پتہ تھا کہ نبی اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا کہ بت پرستی اس سے داخل ہوتی ہے. اور میں نے ایک اس پہ بات کی تھی، وہ برا نہیں ماننی ہے آپ نے. بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام جب دنیا میں موجود تھے، جو کچھ ان کے صحابہ ان کے ساتھ کرتے تھے، آج آپ کی وفات کے بعد بھی وہ کچھ ہم نے کرنا ہے. تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صحابی کی بخاری میں آتا ہے پنڈلی ٹوٹ گئی تو وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے، ٹھیک ہوگی. آپ دنیا کے سب سے بڑے عاشق رسول، قطب وقت، غوث وقت، جس کو آپ سمجھتے ہیں اس سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، صحابہ کے بعد یہی ہے اس دنیا میں، اس کو لے آئیں. اتنی دنیا کو بریلوی کرنے کے لیے وہ اپنی ایک ٹانگ کی قربانی تو دے سکتا ہے. میں اس کی ٹانگ نہیں توڑوں گا، کسی مشین کے ذریعے توڑوائیں گے، میرا دل دکھے گا. اور پھر ہم اس کو ویزا لگوا کے روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں، پہلے لگوا دیں گے. ہاں پہلے لگوا، پھر قبر شریف پہ لے جاتے ہیں اسے، اور اسے کہتے ہیں عبداللہ ابن عتیق صحابی کی، اب ہم تیرا عقیدہ چیک کریں گے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ جڑ جاتی ہے تو ہم یہ مان لیں گے کہ تم جو وفات کے بعد عقیدہ رکھے ہوئے ہو وہ والا عقیدہ اس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے. تو اس تصور سے ہی وہ ان کو بات سمجھ آ جائے گی. جب تک آپ فزیکلی چیزوں کو نہیں اس طریقے سے مثال دے کے بیان کرتے، کسی کو مثال بیان سمجھ نہیں آتی ہے. ہمیں اس لیول کے اوپر اترنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جو شخص میری قبر پر درود شریف پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں اور باقیوں کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے؟ یہ حدیث دیوبندیوں نے بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے بہت بیان کی، لیکن بریلویوں نے اس حدیث سے ہی جان چھڑا لی ہے. وہ کہتے ہیں تو ہمارے عقیدے کی موت ہے کہ جو دور سے ہے وہ پہنچایا جاتا ہے اور قریب والا میں سنتا ہوں. وہ کہتے ہیں دور و نزدیک سے سنتے ہیں. تو جو بریلوی ایک محقق ہیں عباس رضوی صاحب، انہوں نے ایک جو کتاب ہے نا حیات الانبیاء فی قبورہم، امام بہقی کی کتاب جس میں 21 روایتیں ہیں، اس کی شرح لکھی ہے 500 صفحوں پہ، واللہ آپ زندہ ہیں. وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اس پہ انہوں نے لکھا ہے اس میں تو آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، لہذا روایت ضعیف ہے. اور واقعی روایت ضعیف ہے. ایک طریق میں یہ ہے، دوسرے میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے. یہ حدیث سن کبری البیہقی میں ہے اور ساتھ امام بہقی نے خود لکھا ہے کہ یہ روایت جعلی ہے. اسی لیے مشکات میں جب یہ روایت آئی ہے تو شیخ زبیر صاحب نے تحقیق کیا کہ امام بہقی نے خود اسے جعلی کہا ہے کہ جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، جو دور سے ہے پہنچا دیا جاتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی دور سے پڑھے چاہے قبر پہ پڑھے، اللہ پہنچاتا ہے. جو ابو داؤد میں حدیث ہے، اور امام ابو داؤد نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لے کے ہیں کہ جو بندہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اس میں بھی سننے کے الفاظ نہیں، اللہ متوجہ کرتا ہے. اور سر اگر کوئی کہتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہو تو سلام سنتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ غصہ کھانے والی بات نہیں، کہنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ان کو کہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہ آخرت کی زندگی میں سن رہے ہیں، اور وہ جو سنانے والا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ آپ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. تو ہمیں تو کوئی نہیں جواب آتا، میں تو کئی بار حاضری ہوئی ہے. تو یہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں وہ انٹلیکچوئل جواب ہے، روحانی جواب ہے. تو یہ سلام بھی روحانی ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا وہ فزیکل سننا ہے، پھر مجھے بھی یہ فزیکل جواب آنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے سر، پھنس جاؤ گے، ہے نا الزامی جواب. اگر وہ فزیکلی سننا ہے، روحانی سننا نہیں ہے، تو پھر میرے پہ بھی حق ہے کہ میرے تک وہ سلام آنا چاہیے جواب. تو یہ کہیں گے کہ نہیں یہ روحانی ہے، وہ روحانی ایکسپیرینس ہی اس کو مانیں گے الٹیمیٹ. لیکن آپ بات ذرا صحیح طریقے سے سمجھائیں نا تو ان کو بات سمجھ آ جائے.